Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. رہا ہے زمانے میں آج نام آزادی، مکرمی صدر، مہمانان عالی قدر اور سامعین ذی اثر، 15 اگست کو پورے ہندوستان میں یوم آزادی منائی جاتی ہے، ترنگا لہرایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے، مٹھائیاں اور چاکلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ دن اور اس کی خوشیاں جو اس ملک کو نصیب ہوئی وہ اس وجہ سے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگائی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آزادی کا مطلب کیا ہے، آزادی کسے کہا جاتا ہے، کیا آج ہم اس ملک میں آزاد ہیں، اس عنوان پر مختصر سی روشنی ڈالی جائے۔ سامعین با تمکین، انسان اصلاً فطری طور پر آزاد ہے، اس کو آزادی کا فطری حق حاصل ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کا بھی غلام نہیں ہے۔ اسلام چونکہ فطری دین ہے، اس لیے وہ انسان کو اس کا فطری حق ادا کرتے ہوئے اس کو آزاد رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ہر انسان آزاد ہی پیدا ہوتا ہے۔ ارے انسان کی فطرت میں آزادی ہے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے زمانہ آگے بڑھا کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے انسانوں کو خریدنا اور بیچنا شروع کیا، غلامی کے بازار لگائے۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا، جب اسلام آیا تو آہستہ آہستہ اس سلسلے کو ختم کیا اور انسانوں کو خوشخبری سنائی گئی۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کا بوجھ اور توق جو ان کے اوپر ہے وہ اتار دیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی اور اس کے فضائل بیان فرمائے۔ انسان سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے تو بہت سے کفاروں میں غلام اور باندی کے آزاد کرنے کو قرآن مجید نے بیان کیا تاکہ یہ سلسلہ غلامی ختم ہو، اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب کہیں اس پرانے انداز میں غلام اور باندی نہیں بنائے جاتے، لیکن غلامی کی دوسری بہت سی صورتیں اب بھی باقی ہے۔ آزادی کے حوالے سے بنیادی بات کبھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ جب تک آزادی حاصل نہ ہو انسان کا حق رہتی ہے، حاصل ہو جائے تو یہ آزادی انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ آزادی انسان کی امتیازی صفت بھی ہے اور اس کی سب سے بڑی آزمائش بھی۔ آزادی محض ایک لفظ نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک رویہ ہے۔ غلامی میں طاقتور انسان کمزور پر پابندیاں لگاتا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے جو اہمیت آکسیجن کی ہے وہی اہمیت معاشرتی زندگی کے لیے آزادی کی ہے۔ آکسیجن نہ ہو تو آدمی کا دم گھٹنے لگتا ہے، آزادی نہ ہو تو پورے معاشرے کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آزاد اور غلام کی مثال بیان فرمائی۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے عمدہ روزی دی ہے، وہ اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتا ہے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی غلام کی مثال مخلوق کسی ہے جس کے طاقت اور اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور آزاد شخص کی مثال ایک درجے میں خالق کسی ہے جو مال و دولت کا مالک ہے اور اس میں سے خرچ کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ تو جب آزاد اور غلام برابر نہیں ہو سکتے تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کسی انسان کے لیے بات کیوں کر درست ہو سکتی ہے کہ وہ عبادت میں خالق کے ساتھ مخلوق کو شامل کرے؟ معزز سامعین،
ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آزاد رہے اور اس کی آزادی کو کوئی چیلنج کرنے والا نہ ہو. اسی قدرتی جذبے کا احترام کرتے ہوئے اسلام نے انسان کو مکمل طور پر آزادی دی ہے. آزادی کی اہمیت کا صحیح تجربہ وہی کر سکتا ہے جو آزاد فضا میں زندگی گزارنے کے بعد غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا ہو. اسی لیے اسلام نے مکمل طور پر آزادی دی ہے. اسی لیے اسلام نے آزادی پر بہت زور دیا ہے. انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا اسلام کا بنیادی مقصد ہے. اللہ رب العزت کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ اس کی مخلوق کسی اور کی غلامی میں رہ کر زندگی گزارے. غلامی اصل میں اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کی غلامی میں آ جانے کے بعد ایک انسان ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جب کسی شہر میں جاتے تو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہتے تھے ابتعثنا اللہ لنخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة اللہ وحدہ ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو انسانوں کی عبادت سے نجات دلا کر اللہ کی عبادت کی طرف لائے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب یہ قول منسوب ہے متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا. کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں. غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں. جو دو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. دوستو ہندوستان کو طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا. جان و مال کی قربانیاں دی, تحریکیں چلائی, تخت دار پر چڑھے, پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا, قید و بند کی صحبتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے. آخرکار غیر ملکی انگریز ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. برادران اسلام ہندوستان نے 15 اگست 1947 کو آزادی حاصل کی تھی. جنگ آزادی کی سالہ سال کی محنت اور لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد ملک ہندوستان انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا تھا. ہندوستان کے لوگ ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں. ہزاروں لاکھوں ستم سہنے کے بعد اس ملک نے آزادی کا ذائقہ چکھا تھا. اسی آزادی کی صدا کو بلند کرنے کے عوض میں علماء کرام کی گردنوں کو کاٹ کاٹ کر درختوں پر لٹکایا گیا تھا. اسی آزادی کو دیکھنے کے لیے ماؤں نے اپنے سپوتوں کی جدائی برداشت کی تھی. اسی آزادی کی خاطر جوانوں نے اپنے سر پر کفن باندھ کر اپنی زندگی ہندوستان کی آزادی کے لیے وقف کر دی تھی. آزادی کے خواب تعبیر کرنے کے لیے بے شمار عورتوں کو بیوہ ہونا پڑا. اسی آزادی کے حصول کے لیے لاکھوں بچے یتیم ہوئے تھے. جب انگریز کے خلاف عالم بغاوت بلند ہوا تو انگریزوں نے باغیوں کو تڑپا تڑپا کر مارنا شروع کیا تو ہمارے علماء کرام جان کی پرواہ کیے بغیر میدان کارزار میں کود پڑے. اس ملک کی آزادی میں جہاں برادران وطن کی جانیں گئی وہیں سب سے زیادہ ہمارے علماء کرام نے جام شہادت نوش کیا. لیکن آج ہم نے اس آزادی کی قدر کو بھلا دیا. آج ہم آزادی اور جمہوریت کے تقاضوں کو اپنے پیروں تلے رون رہے ہیں. آپسی بھائی چارگی کو ختم کر کے انسانیت کو ذات پات کی زنجیروں میں ڈال کر مذہب کے نام پر, سیاست کے نام پر, کالے گورے کے نام پر ایک عام آدمی کا جینا دشوار ہو گیا ہے. ان سب سے جہاں ہم مجاہدین آزادی کی محنت میں پانی پھیر رہے ہیں مستقبل میں ملک کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور اسی خیال پہ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وطن ہمارا ایسے نہ چھین پائے کوئی, وطن ہمارا ایسے نہ چھین پائے کوئی, رشتہ ہمارا ایسے نہ توڑ پائے کوئی. دل ہمارے ایک ہے ہماری جان, دل ہمارے ایک ہے ہماری جان. ہندوستان ہمارا ہے ہم ہے اس کی شان. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.